سلامتی ہو. آج کا میرا عنوان ہے دعا کرنے میں مشغول رہنا، اور آج کی میری مرکزی آیت ہے کلوسیوں 4 باب اس کی 2 آیت. خدا کے زندہ کلام میں یوں مضمون ہے: دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. اے خدا باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میرے رب، میں نہایت شکر گزار ہوں اس وقت اس لمحہ کے لیے خدا جس میں نے مجھے اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا تھا کہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، تیرے نام کو جلانے سکوں. مجھے لفظوں کی ترتیب اور باکر کا زور دینا تاکہ خدا تیرا نام جلا اسی یسوع کے نام میں آمین. جیسا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے دعا، اور دعا آج ہر ایک ایماندار کی زندگی میں جس طرح خوراک ضروری ہے، اسی طرح دعا بھی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. ابتدائی ایماندار دعا کرنے میں مشغول رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر سے آسمان پر اٹھائے گئے تو اس پہاڑ پر 500 کی تعداد پر لوگ موجود تھے جو خداوند یسوع مسیح کو آخری وقت میں سن رہے تھے. جب خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے تو ابتدائی کلیسیا نے کیا کیا؟ دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پینتیکوست کے دن وہ سب جمع تھے تو خدا کا آسمان ان کے لیے کھل گیا. اور کھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا، دعا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 500 کی تعداد ایک دم سے 120 کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ اس میں سے 100 لوگ جو تھے وہ دعا کر کر کے تھک گئے اور کوئی جواب نہ آیا، 100 ہٹ گئے. اسی طرح پھر 200 ہٹ گئے. اسی طرح جب 120 رہ گئے انہوں نے دعا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا. دعا لگاتار انہوں نے کی اور لگاتار دعا کرنے کا انہیں رزلٹ کیا ملا کہ ان کے لیے آسمان کھل گیا. آسمان جیسے ان کے لیے کھلا، خدا کا پاک روح پر اترا. نہ کہ انہوں نے دیکھا بلکہ اس کا تجربہ کیا. جیسے تجربہ کیا وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے. یہ ہے دعا کی بات جو آج بہت سے لوگ، بہت سے ایماندار اپنی زندگی میں کم کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اس دعا کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک اعزاز ہے. ایک ایماندار کے لیے یہ ایک اعزاز ہے اور یہ کمانڈ بھی ہے، یہ حکم ہے خدا کا کہ ہم نے دعا کرنی ہی کرنی ہے. دعا خدمت سے مقدم ہے. جب تک آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے آپ خدمت نہیں کر سکتے. خدمت کے لیے سب سے پہلے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز دعا سے کیا، جس کا ریفرنس ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل 5واں باب 15 اور 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائے، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. جنگلوں میں، بیابانوں میں. آج کیا ہم اپنی کوٹری میں جا کر دعا کرتے ہیں؟ ایک خوف آ جاتا ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی ایسی تاثیر تو نہیں جو ہمیں نقصان پہنچائے. کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا کہ خدا کا روح ہوگا، خدا کا کوئی فرشتہ ہوگا جو ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہوگا ابلیس کی ان قوتوں سے جو ہمیں دعا کرنے سے روکتی ہے. ہم نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی طرف ہم نے دھیان لگانا ہے، دعا کرنا ہے. دعا کو اپنی زندگی کا پہلا حصہ، خدمت سے پہلے ہمیں دعا میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دعا وہ شخص کے لیے ہمیشہ آسمان اس کو ایسے با الفاظ جو خداوند یسوع مسیح کی اور سے ملتے ہیں وہ بابرکت الفاظ اس کے لیے آسمان کھول دیتے ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح اس کی روحانی آنکھوں کو جب کھولتے ہیں تو وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے. اسٹیفنس نے دیکھا، دیکھیے سنسار ہو رہا تھا، درد والی موت، لیکن کہا میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور یسوع مسیح کو باپ کی دہنی اور کھڑے دیکھ رہا ہوں. اب وہ دعا کو شخص تھا، سنسار تو کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ الفاظوں کے ذریعے سے دعا کر رہا ہے، یسوع مسیح کی تعظیم کر رہا ہے. درد کا احساس نہیں ہو رہا،
اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے پاس جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے بھی خدمت کا آغاز جو ہے دعا سے کیا۔ یہ دعا جو ہے کہنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا الفاظ ہے، لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ میری زندگی کو تبدیل کیا خدا یسوع مسیح نے، آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے، تو آج آپ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں ہیں۔ اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی دعاؤں کا رزلٹ ہے۔ یہ آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے جو آپ کو خدا اپنے قدموں میں کھینچ لاتا ہے، اور آپ مبارک لوگ ہیں۔ اس لیے ہم نے دعا کو اپنی زندگی سے چھوٹنے نہیں دینا، باندھے رہنا ہے اپنے آپ کو دعا کے بندھنوں سے۔ ہاللیلویا۔ ہم دعا مختلف پوائنٹس پہ کر سکتے ہیں۔ کافی لوگوں کا یہ پوائنٹس ہوتا ہے جی کہ ہم اپنے کمرے میں دعا کریں گے، جی چرچ میں جا کے دعا کریں گے۔ نہیں، آپ سفر کے دوران بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کالج میں آتے ہیں، ہم راستے میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ ہم نے آنکھوں کو بند کر کے نہیں دعا کرنی۔ راستے میں ہم آ رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور راستے میں رش ہے، اور وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ہم نے عقل سے بھی چلنا ہے، دعا کرنی ہے، آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خاموشی میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کام کرتے وقت بھی۔ لاسٹ ٹائم میں پاسٹر انکل نور اللہ جی کا جب میں کلام سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ برتن صاف کرتے ہوئے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بہنوں کے لیے تھا۔ کافی بہنیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم، ہماری لائف جو ہے بڑی بیزی ہے، تو اس کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آپ کام کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، برتن صاف کرتے ہوئے بھی، کپڑے دھوتے ہوئے بھی، استری کرتے ہوئے بھی۔ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی تب بھی یہ بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں میں بڑا اثر پڑتا ہے جب وہ دودھ پلاتے ہیں اور اس دوران وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوگا اور آپ دعا کو عزت دیں گے۔ جب خداوند کو پہلا درجہ دیں گے تو یسوع بھی آپ کو پہلا درجہ دیں گے۔ اب سانس لینا ایک فطری عمل ہے۔ ہم سانس نہیں لیں گے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ ایک ایماندار کا روحانی سانس ہے۔ اسے بحال رکھنا کس کا فرض ہے؟ ایک ایماندار کا فرض ہے۔ ہم نے دعا کو اپنے دامن سے باندھے رکھنا ہے، کہیں یہ چھوٹ نہ جائے ہم سے۔ تو اس لیے ہم نے دعا کے لیول کو کم نہیں ہونے دینا، آہستہ آہستہ اس لیول کو بڑھانا ہے، کیونکہ ہم جس جنگ میں ہیں ہم تیار ہو رہے ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ جب یہاں سے تیار ہو کر جب ہم کسی پر دعا کریں گے نا، تو ہماری دعا کا لیول وہاں پہ کام کرے گا۔ ہماری باڈی کی طاقت نہیں کام کر رہی ہوگی، ہماری دعا کا لیول کام کر رہا ہوگا۔ ہم ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اگلا بندہ جو ہے وہ بڑی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے، اور آپ کا لیول جو ہے وہ 0 ہے، دعا ہے ہی نہیں، تو کیا آپ اس کی بیماری پر غالب آ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بیماری آپ پر غالب آئے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے جلدی یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور ہمارے علاقے کا بھی ہے، اور اس شخص نے کیا کیا، شروع میں دعا کرنی شروع کر دی اور بہت زیادہ دعا کی، اور اس نے ایک پوزیس شخص پر دعا کی۔ جیسے اس نے دعا کی، اس بدرو گرفتار شخص نے اس کو مارنا شروع کر دیا، خون نکل گیا، اس کا سر پھاڑ دیا اس نے۔ تو یہ لیول دیکھنا چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہ ہمیں دعا کرنا تھوڑا سا آ گئی ہے، چلو جی بدرو گرفتار منہ سے جا کے دے چڑھانے ہیں، خدا نے سانو پیار نہیں، خدا کہتا عقل کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے ہتھیاروں کو باندھنا ہے۔ خدا کے رسولوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، دعا کا حصہ بنایا تو معجزات ہوئے۔ پطرس نے کیا کیا؟ اس نے ایک عورت کو زندہ کیا، گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اور اس نے اپنے آپ کو یسوع کے تابع کیا اور دعا کی، اور وہ زندہ ہو گئی۔ یہ ہے دعا کا لیول، پاور۔ یہ یسوع کا کلام ہے جو ہمیں دعا کی اور لے کر جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ دعا ہی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دعا کو پہلا درجہ دینا ہے، نہ کہ اپنی زندگی میں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ دعا پہلے، دعا بعد میں کھانا۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے گفٹ دی، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر ایماندار کو اعزاز دیا ہوتا ہے اور وہ فخر کے ساتھ گواہی دے رہے ہوتے ہیں جیسے انکل نے دی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں دعا کو پہلا درجہ دیں،
رشتے داروں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, بچوں کو بعد میں سب سے پہلے خدا کے زندہ کلام کو پہلا درجہ دیں, پھر دیکھیں خدا کے کلام کی وسعت اور دعا کی نظر, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ایسے نہیں ہے, وہ چیرتا ہے ابلیس کو اس کے کام. آمین. خداوند آج کی زندگی بخش کلام کی وجہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت سے